مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب۔ مدنی چینل ہمارے گھر میں ہماری اولاد کو وہ کچھ سکھا رہا ہے کہ جو شاید ہم نہیں سکھا پائے، یا یوں کہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھیں، لیکن ہمارے اپنے اندر اس اعتبار سے کمزوری موجود ہے، لیکن مدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے ہمارے گھر پر آ رہا ہے اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے بیج ہماری اولاد کے دل میں ڈال رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کا فیضان یہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے جو ابھی بولنے کے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ مدنی چینل پر یہ اچھے انداز دیکھ کر کے، ذکر صحابہ و اہل بیت سن کر کے، ذکر رسول سن کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کے الحمدللہ اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو لا رہے ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کا ایک بہت بڑا اور بہت پیارا یہ کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ مدنی چینل یہ بنایا جائے، یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ اچھا، خیال کس کے ذہن میں آیا؟ آپ کے ذہن میں آیا یا امیر سنت کے ذہن میں آیا؟ اصل میں اس کی اگر ہم ہسٹری پہ جاتے ہیں تو چونکہ میڈیا اور چینل کے ذریعے خرابیاں بڑھ رہی تھیں جی، تو ان بڑھتی خرابیوں کو جو بیان کیا جاتا تو پھر یہ بات بھی ڈسکس میں آتی کہ دعوت اسلامی کا اپنا کوئی چینل ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی یہ کر سکتی ہے، آپ کے پاس پورا نیٹ ورک ہے، آپ سارا یہ تبلیغی نظام اتنے سالوں سے لے کر چل رہے ہیں، نکی کی دعوت کے نظام، لیکن ہمیں یہ انفارمیشن یہی ہوتی تھی کہ اس میں یہ پرابلم آئے گا، یہ پرابلم آئے گا، یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر کچھ مشاورتیں ہوئی، مجھے بھی کہا گیا کہ آپ مشورے کر لیں، تو میں مشاورتیں کر رہا تھا۔ مشاورتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم اس کو اس انداز سے چلا سکتے جس انداز سے ہم سوچ رہے تھے۔ پھر امیر سنت سے مشاورت ہوئی کہ ہمارے لیے پاسبلٹی ہے، اور جیسا ہمیں انفارمیشن تھی ویسی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو پھر امیر سنت نے ایک اجتماع میں اعلان کیا کہ دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل آن کرے گی۔ پھر یہ اس پر جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر کوششیں شروع ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے چند مہینوں میں ہمیں ٹیمپریری اپ لنک پرمیشن ہمیں ملی تھی۔ یہ ہم ہر مہینے اس کو رینیو کرتے تھے، صحیح۔ تو پھر ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے طور پر ہم نے اس کو چلانے کی کوشش کی تھی، اور پھر ایک نیا چیپٹر کھلا تھا، ایک نیا باب کھلا تھا۔ اب اس کی شرح رہنمائی، اس کے ٹیکنیشین، اس کے ایکسپرٹس لوگ یہ سب ہونا تھا، تو پھر یہ کہ امیر سنت کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جاری رہی، دارالفتہ اہل سنت کی سرپرستی بھی جاری رہی، ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا تعاون بھی جاری رہا، کچھ انفراسٹرکچر سائٹ کو سنبھالتے رہے، کچھ ٹیکنیکل سائٹ کو سنبھالتے رہے، اور کچھ ہمارے یہاں کی سائٹ کو سنبھالنے میں ہمارے ایک نام ہے جو شاید اسلام اتنا نہیں جانتے ہو کہ عمران گیگی آپ پہچانتے ہیں، انہوں نے ہمارے انفراسٹرکچر سائٹ کو اور ٹیکنیکل سائٹ کو اچھا سنبھالا، اور پرمیشن اور اس طرح کے دیگر کاموں کو جو اپلنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے چلانے کے لیے، اس کو ہمارے حاجی یافور رکن شورا دیکھتے رہے۔ تو یوں مطلب کہ پھر ہائرنگ ہوتی رہی، لوگ آتے رہے، اور ہم بھی سمجھتے رہے، ہم بھی سیکھتے رہے۔ تو یوں کرتے کرتے اللہ کا شکر اس مدنی چینل کو 14 سال پورے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کیا آپ کو لگا کہ کیا کام آسان ہے؟ اس کو چلانا، چینل بنانا آسان ہے یا اس کو چلانا آسان ہے؟ دونوں کام اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، گھر بنانا اور گھر کو پھر چلانا۔ خیر بنتا تو ایک ہی بار ہے، وہ جو سال 2 سال 3 سال گھر بنانے میں آپ کو مسائل آتے ہیں، اور اس کو پھر ڈیکوریٹ کرنے میں، رینوویٹ کرنے میں،
تو وہ ایک وقت لگتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر گھر چلانا یہ پھر ایک مستقل کام ہوتا ہے. ایسی بات. تو جب ہم نے اس کو آنر کیا تھا فرسٹ ٹائم، امیل سنت کا بیان ہی ہم نے ڈائریکٹ آنر کیا تھا. واہ. ہفتہ وار اجتماع کا شاید بیان ہم نے ڈائریکٹ آنر کیا تھا لائیو. اور آنر کرنے کے بعد جب یہ آنر ہو گیا تو پھر ہمیں یہ ریئلائز ہوا، مجھے بھی ہوا کہ یہ تو اجتماع تو ختم ہو گیا، لیکن اسکرین تو آن ہو گئی ہے، اسکرین تو نہیں بند ہوگی. صحیح. تو یوں مطلب کہ اب وہ ایک ایکسرسائز شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کیے، اس نے اپنی رحمت کے ساتھ بڑا رحمت سے نوازا، اور ماشاءاللہ اس کو چلانے والے، اس کو سنبھالنے والے لوگ آتے رہے. مرحبا. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی کا امیر سنت کا ایک انداز ہے، اور اسی کو آپ پسند فرماتے ہیں، اور اسی کی آپ ترغیب بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. اچھا، گفتگو بھی بڑی جو ہے وہ سادی آسان سی گفتگو ہوتی ہے، یعنی جو سب کو ہی سمجھ میں آ جائے. تو آپ کے ہاں یعنی مدنی چینل میں اتنا ایسا گاڑا علمی انداز، اور مطلب وہ جو دقیق باتیں ہیں، جیسے لفظ بھی میں نے ایک دقیق بولا ہے، جو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کی کوئی جسے یوں بولیں کہ بڑی باز گشت سنائی دے رہی ہے. اب یہ باز گشت بھی مشکل ہے، اس کی آواز آ رہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ بھی بولا جا رہا ہے، یہی بولا جا رہا ہے. ایسا تو کچھ نہیں، ساری باتیں کرنے کی طرف آپ جو ہے وہ رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تھوڑے لفظ ایسے بولیں لوگوں کو پتا چلے واہ یار حاجی عمران بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، دستر نظامی بھی جو ہے نا وہ کچھ کیا ہوا پڑا ہوا ہے. وہاں تو سن لیں گے، بس سمجھ میں ان کے آئے گا نہیں تو وہاں سے مسئلہ ہوتا نہیں. اب چونکہ ایک دعوت اسلامی کا، ایک نیکی کی دعوت کا مشن تبلیغی مشن ہے، اور اصلاح امت کا ایک مشن ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس سے بات کریں اس کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو یہ ایک نیچرل ہے. اگر آپ بچے سے گھر میں بات کرتے ہیں تو بچے کو کس طرح بات کرتے ہیں؟ اسی انداز میں بات کریں گے، ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھ جاؤ. حالانکہ یہ آپ کا بیسیکلی آپ کا یہ انداز نہیں ہے. نہیں ایسی بات. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اس انداز کو اور اس لینگویج کو سمجھ پائے گا. تو جیسا مطلب، تو اب چونکہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انداز اختیار کیا جائے جس سے اصلاح امت کا کام ہو، لوگ اس کو سمجھ سکیں. تو اس لیے چاہے اردو ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے کوئی بھی لینگویج ہو، ہمیں اس کو آسان کر کے ہی بیان کرنا ہی ہماری تربیت کا حصہ رہا. جی. اور کوشش یہی کی جائے گی کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار فرمائی، سادگی کو پسند فرمایا، بلکہ جو آپ نے اختیار کیا وہی سادگی تھی، اور آپ نے جو اختیار کیا وہی زندگی تھی. تو پھر اس کو جب آپ لانا چاہتے ہیں اور اس کو اسی انداز، اس کی روح کے ساتھ لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل یہ لوگوں کو ڈریسنگ اور ڈیزائننگ سکھانے تو آیا نہیں، نہ ہمارا یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے جی کہ ہم آپ کو نت نئے مطلب کہ وہ گلیمر کی طرف اور نت نئے انداز کی طرف لے کے جائیں. ہاں، ایک جو تھوڑا بہت ایک شرعی اور ایک شرفا اور مذہبی وضاقتہ کے تعلق سے جو ایک انداز اور ایک لباس اور ایک اسکرین پر ایک بہتر نظر آ جائے، اس کو جتنا ہم لے سکتے ہیں ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں لینے کی. اور اس میں ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اوور ایکسپینس بھی نہ ہو جائے نا، کیونکہ یہ چلتا چندے سے ہے. جب ڈونیشن سے ایک چیز چل رہی ہے تو اس کو دینی مقاصد کے ساتھ چلانا یہ ہمارے لیے بنیادی بات ہے کہ اس کو دینی مقاصد کے ساتھ چلایا جائے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس آج ایک تاثرات آئے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا وہ تاثرات بھی دیکھ لیں. پھر ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں مدنی چینل کی. جب آپ تاثرات دیکھیں گے مختلف پرسنالٹیز کے، تو ان کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ آپ جس انداز کو لے کر چلیں ہیں وہ انداز کس قدر لوگوں میں قبول ہوا اور اسے کس قدر فوائد ملے. مرحبا. دیکھتے ہیں. آج کل کے اس دور میں دعوت اسلامی کا مدنی چینل ایک نعمت سے کم نہیں. میں اکثر اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ تمام چینلز ہٹا دیے جائیں اور ہر چینل کے نمبر پہ مدنی چینل لگا دیا جائے، تاکہ بچے جس بھی نمبر پہ لگائیں ٹی وی تو مدنی چینل ہی نظر آئے. امیر اہل سنت نے تو اپنا کام کر دیا، آپ کے رفقا تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اس
नोबेल कॉज में शामिल हों। आखिर में दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो मदनी चैनल है, चूंकि मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत आता जाता हूँ, तो जो मुस्लिम फैमिलीज परेशान होती हैं अपने बच्चों से जिनकी उम्र 14-15 साल से लेके और 20-22 साल के दरमियान होती है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनको सही इनपुट नहीं मिल रहा होता, उनको उनकी ज़बान में इनपुट नहीं मिल रहा होता। वहाँ पर ये मदनी चैनल उर्दू में, अंग्रेजी में, बंगाली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सहूलत फराहम करता है, उन वालिदैन को सहूलत फराहम करता है, दीन की तालीम मुहैया करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सदका जारी है। मदनी चैनल के हवाले से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए तो ये जितने भी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और जितनी भी तालीमात हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि जहाँ हम ये देखते हैं कि जहाँ हमारा जो माशरा है उसमें एक ये रोशनी की नई किरण थी, और इस रोशनी की किरण ने अपना यकीन किया है कि हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नौजवान नस्ल को गुमराही के रास्ते पर रोकने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, घर बैठ के मदनी चैनल के तवज्जुह से इस्लामी प्रोग्राम देख रही हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ इस्लाम के लिए, इस्लाम के कामों के लिए, बल्कि जो माशरे का बिगाड़ पैदा हुआ था उसको सुधारने के लिए भी ये वाहिद जमात है दावत इस्लामी, जिसमें उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा किरदार किया। और यकीन करें कि मैं जब भी इनके लातादाद प्रोग्राम देखता हूँ, अक्सर बेशतर खुसूसी तौर पे रमज़ान शरीफ में, तो इतने ऐसे प्रोग्राम और इतने अच्छे तरीके से वो बयान होते हैं कि उस प्रोग्राम के अलावा फिर कोई और प्रोग्राम देखने को तबीयत नहीं चाहती। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सकलैन, ओलंपियन, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम। मैं पूरी दावत इस्लामी की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने पूरे 14 साल जिस तरह लोगों की खिदमत की है और जिस तरह लोगों को दीन सिखाया है और हर घर में दीन पहुंचा है, मैं समझता हूँ ये पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब आप ये मैंने जो तासुरात चलाए, तो मुझे बताया गया था ये तासुरात आए हैं, तो आप इन तासुरात को अगर आप गौर से सुनेंगे ना, एक तो चलो इन्होंने माशाल्लाह हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। लेकिन ये देखिए खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि दावत इस्लामी का ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप इस पर देखिए बच्चे और नौजवानों को ख़ास एड्रेस किया गया है। तो अगर आपने इन बच्चों से और इन नौजवानों से कोई काम लेना है और इन्हें कोई फ्रूटफुल लाइफ की तरफ लाना है, बामकसद ज़िंदगी की तरफ लाना है, तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ आपको अपने अंदाज़ को बाकायदा एक लिमिटेशन के साथ ही आपको चलना पड़ेगा कि इससे मैसेज क्या जा रहा है। देखिए हम सब बैठते हैं, बात करते हैं, जिस अंदाज़ को लेकर चलते हैं, तो ये बात तय है कि इससे एक मैसेज जाएगा, उसी पर अमल किया जाएगा। और अल्लाह ने दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल को इस हद तक कबूलियत और मकबूलियत अता फरमाई है कि अब ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है कि मदनी चैनल पर ये हुआ था। तो ये जो एक तासुर कायम हो चुका है, हमने तो मदनी चैनल पर सुना, हमें मदनी चैनल पर देखा है, तो ये जब इतनी ज़्यादा मार्केट बन जाती है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कदर बढ़ जाती है। अब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बात करनी है कि आपकी बात को लोग अब शायद कहीं वेरिफिकेशन की तरफ कम लेके जाएंगे। बस ये खुद आपका कहना ही होगा कि मदनी चैनल पे कह दिया ना तो ये दुरुस्त ही होगा। तो इसलिए हमें हर बात सादगी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ और यानी कि एक समझ में आ जाने वाले अंदाज में हमको करनी चाहिए, ख़्वाह वो शख्स देहात में रहता हो, शहर में रहता हो या किसी और मुल्क में रहता हो। समझ जाए मैं वहाँ कहीं यूके में था शायद, तो कोई मीरपुर के बहुत बुज़ुर्ग इस्लाम भाई मिले थे, मेरा ख्याल है शायद उनकी उम्र जब मिले थे सब 65 प्लस या 70 प्लस होगी। तो वो बस यही मुझे मिले थे कि वो मदनी चैनल पर जो बाबा है ना, बाबा अमीर सुन्नत के लिए कह रहे थे, वो जो बाबा है ना वो कमाल की था भाई, वो कमाल कर रहा है, वो हमें कोई बात कोई नहीं समझा सकता, ये हमको समझा देते हैं। वाह वाह। ये इतना सादा गुफ्तगू करते हैं। तो ये अच्छा ये खुद हमारे लिए सीखने समझने का, ये सिर्फ एक फजीलत के लिए नहीं है कि हमको हिकमत, दानाई और सादगी और सिंपलिसिटी के साथ
یہ سارے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. مدنی چینل کا خرچہ بڑا ایک ہیوج ایکسپینس ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایڈ کیوں نہیں لے لیتے آپ کو لگتا نہیں آسان سا کام ہے, بھی ایڈ لے لیں, پیسے آئیں گے, کام جب چلتا جائے گا. مدنی چینل کا اس وقت کم و بیش خرچہ جو ہے نا 20 لاکھ روپیہ ہے. 24 مجھے یاد آ رہا ہے, 24 لاکھ روزانہ ہے روزانہ. ہاں, تو یہ ہے. اور لاسٹ 20 لاکھ میں نے سنا تھا, میرا خیال ہے 24 ہو گیا ہوگا. تو یہ ہے. اور اگر ہم ایڈورٹائز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اگرچہ اس کی شرعن صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو اور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے والوں کو سلامت رکھے. انہوں نے ہمیں اتنا اس معاملے میں سنبھالا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے, کہ ہمیں ایڈورٹائز کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہے. اور ان کے دیے ہوئے ڈونیشن سے ہم وداؤٹ اینی بریک ہم تبلیغ و نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہوتے رہے. ورنہ خود ہمارا ہی 1 گھنٹے کا پروگرام جی ہماری میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کا رہ جائے گا, 34 منٹ کا رہ جائے گا, 30-35 منٹ کا پروگرام رہ جائے گا. ہاں جی, باقی 20-25 منٹ کی شاید ایڈورٹائز رہ جائے گی. صحیح. اس کے بعد بھی آپ کے خرچے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ آپ وہ ایڈ کے جو آپ مدنی چینل پر چلا سکیں وہ ایک الگ ایشو بنے گا. تو یہ تو اس طرف جانے کا بظاہر کا کوئی مجھے اتنا بینیفٹ نظر نہیں آ رہا, جب تک اللہ کی شکر اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے ناظرین اور سارے عاشقان رسول اپنے اس پیارے پیارے مدنی چینل کو, کیونکہ یہ ان کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. آپ خود دیکھیں کہ گھر گھر میں یہ جس طرح نیکی کی دعوت کو, اخلاقیات کو, سنتوں کو, آداب کو جس طرح پہنچا رہا ہے. جی کال. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا اور سلمان بھائی کو مدنی چینل کے 14 سال پورے ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. نگران شورا سے سوال عرض ہے, سنا ہے کہ مدنی چینل کے سٹارٹ میں آپ خود بھی جو ہے وہ کیمرہ وغیرہ پکڑ کر بعض اوقات ویڈیو وغیرہ شوٹ کرتے تھے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, اور کیا لوگ آپ کو منع نہیں کرتے تھے کہ آپ نگران شورا ہیں آپ ویڈیو شوٹ نہ کریں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کون کون سے کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ اگر آپ میمنی زبان میں اور نگران شورا اگر پنجابی زبان میں مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی چینل کے 14 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کریں تو کیا ہی بات ہے. نگران شورا سے عرض ہے کیا اس مرتبہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر مدنی چینل سے جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی جس طرح پچھلے سالوں میں کی جاتی تھی, یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی شروع میں تو کرنا پڑتا تھا, بعض اوقات کیمرے بھی پکڑنے پڑتے تھے, اور سوئچنگ مشین جس کو کہتے ہیں آپ وہ بھی چلانے کی ضرورت پڑتی تھی. تو کچھ شروع کے کام کرنے پڑتے تھے, اور وہ بھی ان سے پوچھ کے کرتا تھا. کبھی ہم نے کیمرے پکڑنے سیکھے تو تھے ہی نہیں آتے, لیکن جو اکا دکا, لیکن چونکہ اس وقت یوں کرنا پڑتا تھا. اول ایک تو اسلام بھائی آتے آئے, دوسرا یہ کہ آپ کیا پہنچانا چاہتے ہیں, اسکرین پر کیا دکھانا چاہتے ہیں, یہ کیمرہ مین کے ذہن میں ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ جس کے ذہن میں ہو اس کو یہ سارا ڈائریکٹ اور سارا یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ اب یہ دکھایا جائے. تو یہ بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے, اور آ کر کہتے تھے بعض اوقات کہ آپ نہ کریں, تو میں ہٹ جاتا تھا. میں نے کہا پکڑ لو, کہا نہیں, تو میں کہا مجھے کرنے دو, جب آپ نہیں کر رہے تو مجھے کر لینے دے. تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, جو شروع میں ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے ہم کو سکھایا ہے. ہمیں تو نہیں آتا تھا, بلکہ وہ ہم کو سکھاتے تھے. میں آج 14 سال پورے ہونے پر اول تاخیر جو 14 سال پہلے سے لے کر اب تک جو ہیں, جو چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. یاد آتے ہیں بس ہمارے پرانے اسلامی بھائی جو اب اگرچہ ہمارے ساتھ ہمارے مدنی چینل کی اس رننگ سسٹم میں نہیں ہیں, لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے, سب کا آپ نہیں کہہ سکتے, کئی ایسے تھے جن کا مدنی چینل کی اس طرح کی ترقی میں ایک ان کا اپنا ایک اپنے حصہ انہوں نے ملایا, ان کا ایک اپنا کردار ہے, اور وہ کسی نقصان پہنچائے بغیر وہ اپنی جو بھی تھا, وہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک
وقت تک کوئی چل پاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رسک پورا ہو جاتا ہے، کہیں اور رسک لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایز سچ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے مسائل ہو گئے ہوں. البتہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. اور کچھ نہ کچھ کرنی پڑتے تھے مدنی چینل کے تعلق سے کام، مگر میں نے آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بہت جلدی وابستہ ہو گئے جنہوں نے ہمیں ٹرانسمیشن چلانے کے تعلق سے ہماری کافی مدد کی ہے الحمدللہ. اچھا، دوسری بات یہ بتائیں، یہ بھی سوال کا جواب دیں کہ مدنی چینل پر جو مبلغ آتے ہیں یہ آپ کی سفارش سے آتے ہیں؟ اب تو میں اسکرین پر دیکھ کر مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون ہے، کیا نام ہے. یہ تو مجلس بنی ہوئی ہے اور سسٹم نظام ہے، پورا سسٹم بنا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے. ابھی ماشاءاللہ سری ٹرانسمیشن میں بھی میں نے دیکھیں یا افطار ٹرانسمیشن میں جو دیگر ہماری ٹرانسمیشن سے کون آتا ہے. بعضوں کو میں جانتا ہوں، بعض نئے آ رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا. خود عبدالحبیب بھائی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کی ٹرانسمیشن میں کوئی بیٹھے تو میں تو پہلی بار دیکھا، میں تو دیکھتے رہ گیا. تو یہ نہیں کہ مجھے پتا ہے یا عبدالحبیب بھائی کو پتا ہے یا ہمیں سے کسی کو پتا ہے، نہ یہ ہم نے کوئی ایسا اصول بنایا کہ جو بھی آئے گا ایک پتہ چل چکا ہے، ایک SOP بن چکی ہے کہ مدنی چینل پر آنے والوں کے لیے کیا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار ہماری مجلس کو، شعبے کو، ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے. اس ڈپارٹمنٹ وہ اس SOP اور طریقہ کار کو فالو کرتی ہے اور ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور جب تک چلا سکتی ہے ان کو چلاتی ہے. اگر کچھ اور مسائل ہوتے ہیں تو ان سے معذرت بھی کر لی جاتی ہے. مجھے ایک بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مدنی چینل کے آنے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اب یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. مدنی چینل ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو سنبھال لے گا. کیا بات. تو مدنی چینل یہ عاشقان رسول کا چینل ہے، یہ دیکھنا چاہیے. جیسے حقوق ہمارا سلسلہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ مدنی چینل کا بھی کوئی حق ہے تو یہ ایک ایسے ہی اخلاقی طور پہ بات کر رہا ہوں. صحیح. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اچھے سے اچھے مشورے ہمیں دے سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور حق یہ ہے کہ جو نہیں دیکھتے ان کو مدنی چینل دیکھنے کی طرف لایا جائے. تو یہ چند حقوق تو مدنی چینل کے بنتے ہی ہیں، جو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان حقوق کو جو ایک اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. کہ جو مدنی چینل نے 14 سال الحمدللہ ہمیں گویا کہ ایک 14 سال سے ایک مبلغ، الیکٹرانک مبلغ ہماری تعلیم، تربیت، ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کی درستی کے لیے جو ایک چینل کوشش کر رہا ہے مدنی چینل، تو ظاہر ہے اس کا دیکھنا نمبر 1 کہ اس کو میں وقت دوں. نمبر 2 اس کا جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے میں اپنا مالی تعاون جو بھی ہو، چاہے وہ 112 روپے ہی مہینے کے کیوں نہ ہو. یعنی ایک ہر گھر اگر یہ نیت کر لینا کہ میں اتنے روپے، کوئی 1200 کی نیت کر لے، کوئی 12 روپے کی نیت کر لے کہ یار یہ میں مدنی چینل کے لیے دوں گا، تو ہمارے پاس وہ بھی ذرا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈائریکٹ مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اس میں میری مشورہ یہ کہ اس میں زکوٰۃ نہ ڈالیں. اب 112 روپے مہینے کے دینے ہیں، 1200 روپے مہینے کے دینے ہیں، 313 روپے مہینے کے دینے ہیں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. اور اگر آپ اس کو اپنے اس طرح اخراجات کے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کا بھی آپ کو اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ یار ہم اس کو پورا مہینہ دیکھتے ہیں تو یار اس کی جو اخراجات ہے اس میں ہم نے بھی اپنے 1200 روپے، 12,000 روپے، 112 روپے، 786 روپے، تو کبھی کسی مہینے 200 روپے جمع کرا دے، کبھی کسی مہینے 500 جمع کرا دے، کسی مہینے ہم نے 5,000 جمع کرا دے، کوئی اور پیسے آ گئے یار مدنی چینل اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ سوچئے کہ آپ کے اس کنٹریبیوشن سے جو مدنی چینل چلے گا وہ مدنی چینل کتنوں کو نیکی کی دعوت پہنچا رہا ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حق مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایک اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یار ہمیں مالی تعاون بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار مدنی چینل پہ یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے. تو ماشاءاللہ ہمارے ای میلز ایڈریس، ہمارے واٹس اپ
کے اور ہمارے یہ فیس بک کے بہت سارے پیجز کے ایڈریسز آپ کے پاس ہیں جو آپ موبائل پر ڈائریکٹ ٹھک 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 کر کے آپ ایک میسج سینڈ کر سکتے، کوئی دیر نہیں لگتی. تو اور ہمارے لیے یہ راستے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ناظرین کے مشورے آئیں کہ مدنی چینل پہ کیا آنا چاہیے، اور الحمدللہ انہیں باقاعدہ مشوروں میں لینے کا بھی پورا نظام بنا ہوا، کیونکہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بھی پروگرام آنا چاہیے، یا ایک ہی پروگرام ایسا کر دیں 2 گھنٹے کی یہ بات کر دیں، یہ موضوع لے لیں. مجھے دیتے مشورے لوگ کہ یار مدنی چینل پہ یہ بھی بولو، مدنی چینل پہ یہ بھی لے کر آؤ، مدنی چینل پہ اس عنوان پر بھی لے کر آئیں، فلاں پر لے کر آئیں. تو الحمدللہ ہم اپنی کوئی نہ کوئی ٹرانسمیشن میں، ڈسکشن میں ان کے مشوروں کو سامنے رکھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس سے ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا کیا سننا چاہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کہ جہاں مدنی چینل نہیں ہیں ان کا مدنی چینل چلانا اور ان کو مدنی چینل دکھانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں قبول فرما لیں. تو اگر ہم سب مل کر یہ ذمہ داریاں اپنی مدنی چینل کے ذریعے لے لیں تو آپ غور کریں کہ آپ نے دین کی خدمت میں کتنا بڑا حصہ اپنا ملانے کی سعادت حاصل کی ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. مدنی چینل نے الحمدللہ ہمارے لیے یہ بھی ایک آسانی کر دی کہ جو بات ہم گھر میں نہیں کہہ سکتے تھے، یا بعض اوقات جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو اپنے گھر میں کسی اور انداز سے پریزنٹ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں درست ہو گئی ہیں. کیا کہنا ہے وہ بھی بات پہنچ جاتی ہے، دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے یہاں یہ بات پہنچ جاتی ہے. ہمارے پاس دعوت اسلامی کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری ہے، ہمارے اسلامی بھائی نے بنائی ہے. مجھے ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈاکیومنٹری بنی ہے ماشاءاللہ. تو ابھی موقع ہے، پروگرام ہے، ٹرانسمیشن چل رہی ہے، آئیے وہ ڈاکیومنٹری بھی دیکھتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل ایک ایسا چینل جو 100% اسلامک چینل ہے، خالصتاً ایک فیملی چینل جس میں نہ میوزک ہے نہ ہی بے پردگی. ایک ایسا چینل جو گھر بیٹھے ہم سب کو علم دین سکھاتا ہے. جی ہاں، آپ کا اپنا فیملی چینل مدنی چینل. مدنی چینل کے کھولنے کی وجہ ہی نیکی کی دعوت، تبلیغ دین ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار ہے، جسے نہ صرف آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بڑے ذوق و شوق سے ملاحظہ کرتے ہیں، بلکہ پورا سال ہی اس کی خالصتاً دینی نشریات سے مستفید ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا چینل ہے. آج تک یہ تو سنا تھا کہ چینل دیکھ کر لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں، چینل دیکھ کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، چینل دیکھ کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر ایک ایسا چینل آیا جس نے لوگوں کی تقدیر بدلنا شروع کر دی. کہ پہلے نماز اور روزہ میں کوتاہی ہوتی تھی، مدنی چینل دیکھ کر اب جو ہے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے سلسلہ. یہ اللہ تعالیٰ چینل کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. اس کے ذریعے الحمدللہ غیر مسلموں کو ایمان کی نہ صرف دعوت ملتی ہے بلکہ غیر مسلم ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں. Congratulations, you have become Muslim and we give you Islamic name میلاد رضا. آپ کے عقیدے کو، آپ کے نظریے کو درست بھی کرتا ہے اور ہمارے اندر علم، عمل، تقوی اور پرہیزگاری کو لاتا ہے مدنی چینل. الحمدللہ اسلامک ایونٹس ہوں یا نیشنل ایونٹس، آراس بزرگان دین ہوں یا ہوں بڑی راتوں کی مبارک محافل، نیز عیدین کی خوشیوں میں بھی آپ کا اپنا مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ. اگرچہ یہ ہمارے لیے ایک نئی دنیا تھی مدنی چینل، لیکن چونکہ اس کے ذریعے تبلیغ ہی کرنی تھی، ہمیں کوئی نیا کام تو لانا نہیں تھا. دعوت اسلامی کا جو کام ہو رہا تھا اسی کو ہم نے ویڈیو پر ڈال دینا تھا. مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی کام میں اضافہ ہوا، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. الحمدللہ، کیونکہ دعوت اسلامی پہلے سے ہی منظم اور انٹرنیشنل تحریک تھی، لہٰذا اس تحریک کے کام اور انداز کو جب میڈیا پر لایا گیا، ہم نے دیکھا کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نہ صرف اصلاح بلکہ نسل نو کی تعمیر کا باعث بنا. کسی بھی میڈیا موڈ میں آئیڈیا اور آئیڈیا کو ترتیب دیے جانے والے کانٹینٹ
احساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں مدنی چینل جو کنٹینٹ فراہم کر رہا ہے وہ اس کی مثال آپ ہے۔ الحمدللہ شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہت غور کرنے کے بعد اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کنٹینٹ اتنا آسان اور عام فہم ہو کہ ایک عام شخص بھی اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ نیز ان کی ذہنی سطح اور دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہوئے بہتر اور مؤثر کنٹینٹ ترتیب دینا ایک محنت طلب ٹاسک تھا۔ مدنی چینل ان تمام جذبوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سالوں سے ناظرین کے لیے ایک صحت مند کنٹینٹ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل مذہبی، معاشرتی و ملی ضرورتوں کا شعور بیدار کرنے کا عزم لیے مصروف عمل ہے۔ جب دیگر سارے ڈپارٹمنٹس اپنے کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اب باری آتی ہے ہمارے کام کرنے کی، اور پھر جب کام کرنا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو پھر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمارے مدنی علماء مدنی چینل کے پروگرامز کو نہ صرف شرعی بلکہ تنظیمی طور پر باریکیوں کی جانچ کرتے ہوئے درست روایات و حکایات کی تخریج کے ساتھ ساتھ تلفظ کی درستی اور انداز گفتگو اور باڈی لینگویج کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان سارے مراحل کے بعد مدنی چینل کی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا کرتی ہے۔ 2008 سے 2022 ان 14 سالوں میں بدلتی ہوئی جدید ٹیکنالوجی کا لحاظ رکھتے ہوئے مدنی چینل الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں اپنے جدید سسٹم اور بہترین نشریات کی بدولت اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے رہیں، اور یہ مدنی چینل کا ایک طرح امتیاز بھی ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل اس وقت دنیا کی 7 بڑی سیٹلائٹ کے ذریعے قرآن و سنت کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ انگلش، بنگلہ اور مستقبل قریب میں عربی زبان میں بھی نشریات کا عزم رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کڈز مدنی چینل کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ روزانہ کچھ گھنٹے کی نشریات تو نشر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آگے ہمارا ارادہ ہے کہ سیپریٹ کڈز مدنی چینل بھی ہم شروع کریں گے۔ جب مدنی چینل کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چند مبلغین بیانات اور پروگرامز کیا کرتے تھے۔ اس وقت مفتیان کرام، مدنی علماء اور دیگر مبلغین اور نعت خواں کے ساتھ ساتھ کم سن مبلغین و نعت خواں بھی مدنی چینل میں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تک مدنی چینل تقریباً 29,403 لائیو و ریکارڈڈ پروگرامز کر چکا ہے۔ ان سب کاموں کو سر انجام دینے کے لیے 700 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ شب و روز مصروف عمل ہے۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قرآن و سنت کی خدمت کے 14 سال مبارک ہوں۔ مدنی چینل کے ذریعے قرآن و سنت کی خدمت کے 14 سال مبارک ہو۔ ورنہ دعوت اسلامی 40 سال سے کر رہی ہے، اور بانی دعوت اسلامی تو جب سے کر رہے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کب سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ درست ہو جائے کہ امیر سنت کی ذات سے بات کرے تو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ، دعوت اسلامی کی بات کرے تو 40 سال کا عرصہ، اور اگر ہم مدنی چینل کی بات کریں تو 14 سال کا عرصہ، جامعۃ المدینہ کی بات کریں تو 25 سال کا عرصہ۔ تو یوں مطلب کہ مختلف شعبے اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایسی ایک سوال ابھی آیا، تھوڑا شرارتی ٹائپ کا سوال ہے، بہرحال اللہ رحم نہیں کرنا، ابھی عمر نہیں آپ کی اتنی، اللہ آپ کو برکت دے، بڑے ہو گئے۔ بہرحال تو آپ کو کبھی 14 سال میں امیر سنت سے کوئی ڈانٹ پڑی ہے مدنی چینل پر، یہ کیا پروگرام چلا دیا ہے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یا آپ نے کیا بول دیا، اس طرح کا؟ ڈانٹ کا نظام نہیں ہوتا ہمارا، امیر سنت ڈانٹ والا مزاج نہیں رکھتے، اصلاح والا مزاج رکھتے ہیں۔ یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی چینل پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے۔ ڈانٹ جھاڑ والا معاملہ نہیں ہے، نہیں، یہ مزاج میں نہیں ہے ان کے معاملے سنت کے۔ مسئلے ہیں، مسئلے میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ ہاں سبحان اللہ، اصلاح فرمانے والا، اصلاح فرمانے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سید احمد طاہر ہے، میں ڈیاگسکان سے بات کر رہی ہوں۔ گانے شوا مدنی
फातिमा तारिया है। मैं मिंचन अब्बास शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे निगरान शुरा, आपको मदनी चैनल की 14 सालगिरह मुबारक हो। मैं हूँ अबू बकर अत्तारी रावलपिंडी से। मेरे प्यारे प्यारे निगरान शुरा, आपको मदनी चैनल के 14 साल होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने मदनी चैनल पर बहुत सारी दुआएं और नात की है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें। अल्लाह आपको मदनी चैनल, आप सबको मुबारक हो। आप सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे। और मदनी चैनल का यौमिया ख़र्चा पर डे एक्सपेंस मोर और लेस 20 लाख है, 2 मिलियन। और सोशल मीडिया के साथ अगर हम इसको मिलाते तो ये 2.4 मिलियन बन जाता है, 24 लाख रुपए। तो मदनी चैनल के लिए, आपके लिए, जैसे मैंने कहा था कि आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे तो इंशाअल्लाह और मज़ीद दावत इस्लामी मदनी चैनल के ज़रिए तरक्की की राह पर चलना शुरू हो जाएगा। ये डोनेशन फॉर मदनी चैनल ओनली फॉर नाफिला डोनेशन है। मैंने भी आपको यही तरगीब दी है कि आप अपने नफली सदक़ात, यानी जैसे मैंने कहा कि एक महीने के 112 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये, अल्लाह ने दिया है तो 2500 रुपये, 2600 रुपये, जो अल्लाह ने आपको वुसअत दी है। अब मदनी चैनल के इस अकाउंट में जो अभी आपने देखा, मदनी चैनल के इस अकाउंट में जमा करवा, इंशाल्लाह आपके ये रकम जो नफली सदक़ात की है ये मदनी चैनल पर ख़र्च होगी और आपको घर बैठे सुकून, एक तसल्ली होगी कि ये जो नशरियात चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा माली हिस्सा भी शामिल है। मज़ा आ जाएगा ना। क्या बात, मरहबा जी। कौन? मैं भी पहले ठीक नहीं रास्ते में था, मगर दावत इस्लामी मदनी चैनल ने हमें सुधारा। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल जिंदाबाद। शुक्रिया मदनी चैनल। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत है, अल्लाह हम सबको नेकी, तक़वा, परहेज़गारी पे इस्तिकामत है। माशाअल्लाह, आमीन जी। कौन? मदनी चैनल की 14वीं सालगिरह निगरान शुरा को भी मुबारक हो, सलमान भाई को भी मुबारक हो और हर आशिक़े रसूल को मुबारक हो। मदनी चैनल की बरकत से बहुत बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के इल्म में इजाफा तो हुआ है, लेकिन जो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर हमें जो फ़ायदा हासिल हुआ, ख़ास तौर पर जो दावत इस्लामी से वाबस्तगान है, कि मदनी चैनल की बरकत से बहुत ज़्यादा तंजीमी तौर पर मजबूती आई है। क्योंकि बहुत सारे इस्लामी ऐसे थे जो मदनी मुज़ाकरे की कैसेटें नहीं सुन पाते थे या ख़रीद नहीं पाते थे, लेकिन अब मदनी चैनल की बरकत से डायरेक्ट पीर साहब को देखते हैं, सुनते हैं, गुफ्तगू देखते हैं, मदनी चैनल का काम होते देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजबूती में इजाफा हुआ है, इस्लामी भाइयों की तंजीमी सोच में इजाफा हुआ है और अल्लाह के करम से दीनी काम में इजाफा हुआ है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, मदनी चैनल को नजर बद से महफूज फरमाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए, एग्रीड, दुरुस्त कह रहे हैं। दावत इस्लामी के तंजीमी अंदाज को भी मदनी चैनल के ज़रिए जो उसको मजबूत करने में काफ़ी सपोर्ट रहा है माशाल्लाह। क्योंकि वन शॉट, स्पेशली इसमें मदनी मुज़ाकरों का जो किरदार है वो अपनी मिसाल आप रहा। मरहबा, वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। मुझे तू अता कर वो तौफीक या रब, हुकूक अपने कर